الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل في الجنة يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صدق الله مولانا بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اس نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور امتی ہونے کا شرف بخشا. نہ جانے کتنے لوگ حضور کی امت میں ہیں، لیکن سبوں کو یہ مقام، یہ درجہ نصیب نہیں ہوا. یہ تو خوش نصیبی ہے ایمان والوں کا کہ قرآن کریم نے انہیں پاک و صاف و ستھرا کر دیا، اندر سے بھی باہر سے بھی. سب سے پہلے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 22ویں پارے کی 6ویں رکوع کی آیت نمبر 71 سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ قابل غور ہے. پہلے تو بہت بڑا اس کا شکر اور احسان ہے. اس کے احسانات کو پہلے یاد کر لو کہ اللہ نے کتنا عظیم احسان کیا. پروردگار عالم نے آسمان کا سامیانہ عطا فرمایا، زمین کا فرش ہمیں عطا فرمایا، بچھونا بنایا. اور وہ بھی اس کا احسان یہ ہے کہ نہ گاڑی کی طرح نرم بنایا کہ آدمی مکان نہ بنا سکے، نہ پتھر کی طرح سخت بنایا کہ آدمی رہ نہ سکے، اور نہ گاڑی کی طرح نرم بنایا کہ آدمی اپنا جو ہے بس نہ سکے، اور پتھر کی طرح سخت نہیں بنایا کہ آدمی اس سے پھل فروٹ تیار نہ کر سکے. اس طرح سے بنایا کہ آدمی رہتا بھی ہے، اسی سے پھل فروٹ تیار کرتا. اللہ نے پھر آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، بارش عطا فرمائی، اور اسی زمین سے اللہ نے طرح طرح کے پھل فروٹ اور نعمات کو پیدا فرمایا. یہ عظیم احسان ہے. ایسا نہیں کہ آپ گیہوں بو تو چنا پیدا ہو جائے، لاہی بو تو بھی چنا ہو جائے. جو بوتے ہو طرح طرح کی چیزیں مختلف اسی زمین سے جو آپ بوتے ہو وہ پیدا ہوتا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس دن کو روشن کیا کہ کاروبار کرنے کے لیے آدمی کمائی کرے، حلال رزق کی تلاش کرے. اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے کاروبار میں لگ جائے، اللہ اس کو روزی عطا فرماتا. اور رات بنایا کہ آدمی آرام میں، دن بھر کا تھکا مارا تو رات میں آرام کر لے. غرضے کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم انسان ناشکرے ہیں، اس کی نعمتوں کا کوئی توجہ نہیں. یہ سمجھتے سب کچھ ایسے اپنے آپ سے ہو گیا. قدم قدم میں اس کے نوازشات کی برسات ہو رہی ہے، اور انسان کی ہر حرکت، ہر جنبش اسی کے کرم کا ظہور ہے. سب اسی کے کرم سے ہے. کسی نے کہا تھا
کہ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ ہم مانگے تو صحیح طرح سے، دینے والی ذات عطا کر رہی، ہمارا دامن ہی تنگ ہے، دینے والی ذات بے حساب دے رہی ہے، ہمارا کسکول ہی تنگ ہے۔ اسی کو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ جیسا تصوف میں درد رہنے والا شخص مجموع البحرین انہیں نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان صرف اپنے وجود کو دیکھ لے تو اس کے وجود میں ایک دنیا آباد ہے، ایک جہان آباد ہے اگر غور و فکر کرے، اور پھر مملکت وجود پہ توجہ کی جائے، غور کی جائے اس سلطنت پر، اس وجود پر، تو اللہ رب العالمین نے جو زبان عطا فرمائی ہے وہ اس وجود کا ترجمان ہے، اس وجود کا ترجمہ کر دیتا ہے۔ آدمی کو کون سی پریشانی ہے، کیا دقتیں ہیں، یہ زبان کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی، کسی گونگے سے پوچھو کیا حالت ہے، یہ اپنی کیفیت کہنا چاہے تو آؤں آؤں کر کے رہ جائے گا، لیکن اللہ نے زبان انسان کو جو عطا فرما دیا ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کی کیفیت کو بتا دیتا ہے، اس کے جذبات کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کے احساس کو لوگوں میں بتا دیتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے جذبات و احساس کو اس کی زبان کے ذریعے سے سن لیتا ہے۔ کس کو کیا پریشانی، کیا دقت ہے، اسی زبان کے ذریعے آدمی اپنا دکھ سکھ دوسرے کو شیئر کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آدمی عالم و جاہل کا پہچان کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آدمی اپنا نفع نقصان پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ تو زبان، اور اسی زبان کے ذریعے سے کشت و خون کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، مار پیٹ بھی اسی زبان کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو سارے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی ذرا ٹھیک ٹھاک رہنا، ورنہ تو دو جبڑوں کے بیچ میں ٹیڑھا میڑھا تو کرے مٹھائی ہماری ہو جاتی ہے۔ اعضاء کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہے، سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ صحیح طرح سے تو رہے اور صلح کے ساتھ رہے، کہیں بگاڑ پیدا نہ کر۔ اسی زبان کے ذریعے سے ہم وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی زبان ہے۔ اگر یہ زبان سنور گئی، زبان بن گئی، تو آپ اللہ رب العالمین کے حضوری آپ کو حاصل ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں آپ کا ایک درجہ، ایک مقام حاصل ہو جائے گا۔ اسی زبان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہی زبان جب بگڑ جاتی ہے تو آدمی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی زبان کے بگڑنے سے آدمی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے کہا ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو؟ کس مسئلے میں ڈرایا؟ اے ایمان والے، طوفان سے تم ڈرتے ہو، زلزلے سے ڈرتے ہو، آگ سے ڈرتے ہو، ہماری مخلوق سے ڈرتے ہو، میں خالق ہوں، میں نے پیدا کیا، تم مجھ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ آپ کو میں نے پیدا کیا، زلزلہ میں بھیجتا ہوں، طوفان میں بھیجتا ہوں، مصیبت میں بھیجتا ہوں، جو کچھ بھی چیزیں میں بھیجتا ہوں، تو تم میری بھیجی ہوئی چیزوں سے ڈرتے ہو، مجھ پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ فرما دیا ایمان اگر لائے ہو تو اتقوا اللہ، رب العالمین سے ڈرو۔ ان مخلوق سے کیا ڈرنا ہے، پروردگار عالم سے ڈرو، رب سے ڈرو۔ یہ پریشانی تو ہم نے بھیج رکھی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یہ زبان سے ٹیڑھی میڑھی بات مت کرو، اور فور باتیں مت کرو، قولا سدیدا، بھلی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ غور کرو، جو ہم لوگ ٹیڑھی میڑھی باتیں، بد اخلاقی کا اظہار کرتے، زبان سے غلط اور گندی چیزیں بولتے، قرآن منع کر رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، بھلی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی اتباع کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، تو کامیاب ہوگا، بہت بڑی کامیابی، مراد کو پہنچ جائے گا، بہت بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو ان چیزوں میں عمل کر لے۔ اب ذرا اندازہ کرو قرآن کریم کی اس بیان کو، اس نظریے کو
کہ قولوا قولا سدیدا کہتا ہے کہ سچی بات کہو، پاکیزہ گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ بولو، میٹھی گفتگو کرو، تاکہ تم سے اگلا تمہارا متاثر ہو۔ اچھی بات کرنے کا حکم دیا، پاکیزہ گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور کہا اگر پاکیزہ گفتگو کرو گے تو اس لیے لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ بھائی غلط نہیں بولو گے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم کو بتا دیا کہ تمہارے خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے گا پاکیزہ گفتگو کرو گے تو، اور اللہ اس رسول کی اتباع ہو جائے گی، اور اللہ رسول کی جب اتباع کرو گے بامراد ہو جاؤ گے، اللہ کامیاب کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، ناپاکی کو پسند کرے گا، رسول پاک ہے، پاکیزی پسند کریں گے، ان کا اللہ کا ہر فرمان، نبی کا ہر فرمان پاکیزہ ہے، وہ غلط اور گندی باتیں کیوں پسند کریں گے؟ اور ایک مومن کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ایمان والے کے لیے بھی، کہ جب وہ پاک و صاف ہے تو اپنی زبان پہ غلط اور گندی بات کیوں لائے؟ مومن کے لیے تو یہ ہے کہ ذکر کرے، شکر کرے، نعت خدا، نعت مصطفیٰ ہو، حمد خدا ہو، تسبیح و تحلیل ہو۔ مومن تو ان ذکروں میں پھنستا ہے، کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں تسبیح ہو رہی ہے، کہیں تحلیل ہو رہا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور مومن کے لیے یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، جو اس کے مال سے زیادہ عزیز، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز وہ کلمہ، مال دے سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، سونا چاندی دے سکتا ہے، کھیت باغات دے سکتا ہے، لیکن اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ کلمہ نہیں دے سکتا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اتنا عظیم اور انوکھا کلمہ ہے کہ اس کلمے سے منحرف نہیں ہو سکتا، سب چلا جائے، لیکن یہ اس کی پونجی اس کلمے کو نہیں دے سکتا۔ یہی وہ کلمہ ہے، مسلمانوں غور سے سن لو، کہ یہی وہ کلمہ ہے کہ جو کافر کو مومن بناتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ آپ کتنا بھی عمل کرو، اگر اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو، کلمہ نہیں پڑھے ہو، تو چاہے روزہ رکھتے ہو یا قرآن پڑھتے ہو یا نماز پڑھتے ہو، کچھ بھی عمل کرتے ہو، یہ مقبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جو زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، مردود کو مقبول بنا دیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے ذریعے سے انسان اپنے دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اسی کلمے کے ذریعے راضی کرتا ہے۔ سلطان العارفین باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو، توجہ دیں، کہ کوئی بھی شخص ہو، کافر و مشرک ہے، کتنا بھی اچھا عمل کرے، کوئی مطلب اس کا نہیں ہے، جب تک اس کلمے سے جڑے گا نہیں تب تک وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اور کافر و مشرک نجس ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، گھر پہ نہا لے، دریا میں نہا لے، سمندر میں نہا لے، کتنا بھی نہا لے، کتنا بھی گوتا ہے، کوئی دریا کوئی سمندر کے پانی سے پاک نہیں کر سکتا، کتنا ہی بہترین سرف و شیمپو صابن لگا لے یہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، کتنا بھی اگر گلاب لگا لے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ جسے توفیق دے دے، ایک مرتبہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو جس کو سینکڑوں بوتے نہیں پاک کر سکتے، کوئی شیمپو اور سرف سے پاک نہیں کر سکتا، کوئی ادھر گلاب سے پاک نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ صدق دل سے خالصا من قلبہ اور نفسہ، اپنے نفس اور قلب اور دل خالص، یعنی دل و جان کے ساتھ ایک مرتبہ اگر وہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، سمجھ کے، تو سینکڑوں پانی دریا کا گوتا، ادھر گلاب، صنف و صرف جو بھی چیزیں ہوں یہ نہیں پاک کر سکتے۔ ایک مرتبہ کلمہ توحید اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا تو پاک و صاف ہو گیا۔ اور اسی کلمے کا دین ہے جس سے شادی کی خوشیاں میسر ہوتی ہیں، حلال اولاد میسر ہوتی ہے، اسی کلمے کی نسبت سے آدمی جب مرتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، جنازہ ادا کی جاتی ہے اس کا، اسی کلمے کا دین ہے۔ اور اسی کلمے کی بنیاد میں دنیا میں وہ پاک صاف مانا جاتا ہے، طاہر مطہر مانا جاتا ہے، اسی کلمے کی بنیاد پر اسے وہ جنت کا حقدار کیوں ہوتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ بولے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی کلمے کی نسبت ہے، اور فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی عظمت، کلمہ طیبہ کا مقام، فرمایا قرآن کریم نے کہ
अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समाए। कुरान करीम का 13वां पारा है, 16वां रुकू है। अलम तरा कैफा है महबूब, क्या आपने गौर नहीं किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी उम्दा मिसाल अता फरमाई कलमे तय्यबा की। कलिमतन तय्यबतन, कलमे तय्यबा कितनी पाकीज़ा मिसाल दिया। कशजरतिन तय्यबतिन, पाकीज़ा दरख्त की तरह। कलमे तय्यबा पाकीज़ा दरख्त की तरह है। अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ें मजबूत हैं। वो फरउहा फिस समाए, उसकी शाख आसमान से मिली हुई है। इसी को समझने की जरूरत अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, सही तरह से आपको समझा दें कि उसकी जड़ें मजबूत हैं। यही कलमे तय्यबा है। जब आदमी ईमान वाले ने कलमा पढ़ लिया तो अब जड़ उसकी मजबूत हो गई, जड़ मजबूत हो गई। और सहाबे किराम से जब पूछोगे तो पता चल जाएगा कि जड़ें कैसी मजबूत थी। आग के अंगारे पे लेटाया गया, कलमे तौहीद से मुनहरिफ नहीं हुए। तख्ते दाग पे चढ़ाया गया, कलमे तौहीद से मुनहरिफ नहीं हुए। टुकड़े टुकड़े किए गए, कलमे तौहीद से मुनहरिफ, इसलिए कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। अस्लुहा साबितुन, कुरान ने कहा इसकी जड़ें मजबूत हैं। जब इसको आदमी पढ़ के कलमा उसके रग रग में बेबस्त हो जाएगा तो फरउहा फिस समाए, तो उसकी शाख आसमान को छू लेती है। मतलब ये है कि जब वो उसके दिल के अंदर कलमे तौहीद मुतज़न होती है तो जो अमाल करता हो गलीज़ कपड़े में लपेट के नहीं फेंका जाता है, उसके अमाल वहाँ जमा हो जाते हैं, उसके अमाल पाकीज़ा रहते हैं। इसलिए कि अस्लुहा साबितुन, उसके अंदर वो कलमे तौहीद जुज़ बन गया है, उसके रग रग में पेवस्त हो गया है। सहाबा ने करके दिखा दिया, बता दिया कि इस तरह से अगर तुम उस कलमे की जड़ तुम्हारे रग रग में पेवस्त हो जाती है तो फरउहा, तो उसकी जड़ फरउहा फिस समाए, तो उसकी शाख आसमान को जाती है। जब ये अमल हो, जब इस तरह से किरदार बन जाए कि उससे ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं है, तो कलिमतन तय्यबतन, कलमे पाकीज़ा कशजरतिन तय्यबतिन, पाकीज़ा दरख्त की तरह। फिर आदमी का दिल दिमाग पाकीज़ा होता है और कलमे तय्यबा उसके अंदर जुज़ बन के रह जाता है। और फरमाया अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, कलमे तय्यबा पाकीज़ा दरख्त की तरह है। फरमाते हैं इसकी आयत के तहत अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कुछ गरीब साहबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की मेरे आका मालदार लोगों के दर्जात तो बुलंद हो गए, वो ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, उनके पास माल तो, हम गुरबा के पास तो कुछ नहीं, फाते मस्त है। और अमीर लोगों के दर्जात बढ़ गए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने मालो दौलत को तले ऊपर रखता चला जाए तो क्या उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगी, वो आसमान को छू लेगा? फरमाया नहीं छू सकता। तो मेरे आका साहब ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें वो बात न बताऊं जिसकी जड़ें मजबूत हो, अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें मजबूत हो? फरमाया मेरे आका जरूर बताएं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हर नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ लिया करो। तुम मालदारों को उस बुलंदी पे नहीं पहुंचा सकता जो इस कलमा पढ़ने वाले को यह कलमा जिस बुलंदी पे पहुंचा देगा, उस बुलंदी पर इन मालदारों का माल नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ा करो, यह सबसे अफजल दुआ है। इसको पढ़ोगे, यह कलमे तौहीद है, इस कलमे को पढ़ते रहोगे, बुलंदी में जाओगे, इसलिए कि इसकी जड़ें मजबूत हैं। जब जड़ मजबूत होता है, अस्लुहा साबितुन, इसकी जड़ मजबूत है। इस कलमे को जब पढ़ोगे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा, दिलों के अंदर एक कुव्वत पैदा होगी और फिर उसकी शाख आसमान को छू जाएगी। तो फरमाया कि मालदार करते हैं लेकिन तुम इस दुआ को पढ़ते रहो, यह तुम्हारे हक में फायदेमंद होगी। और वो हजरत बुखारी शरीफ की रिवायत है, दूसरा जिल्द है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर अर्ज के मेरे आका मन असअदुन नास बिशफाअत यौमल क़यामा,
یہ اللہ کے نبی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کس کی ہوگی؟ کون لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت سے محظوظ ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ اس سوال کو ابو ہریرہ سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو غور سے سنو، فرماتے ہیں کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے شفاعت سے قیامت دن سب سے زیادہ نفع وہ شخص پائے گا من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور کیسے پڑھے گا؟ خالصا من قلبہ اور نفسہ، خالص اخلاص کے ساتھ اپنے دل، قلب اور نفس، مطلب دل و جان کے ساتھ وہ اخلاص سے اگر اس کلمے کو پڑھا تو میرے شفاعت سے سب سے پہلے فائدہ وہی حاصل کرے گا، سب سے زیادہ نفع اسے حاصل ہوگی۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ کلمہ توحید کا ورد کرنا یہ زبان کو سنوار دیتا، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبی صلاۃ التسلیم، جس کی اس واقعے کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم مجھے کوئی ایسے جملہ، ایسا کلمہ بتا کہ جس کے ذریعے میں تیرا ذکر بھی کر لیا کروں، تجھے پکار بھی لیا کروں، تجھے یاد بھی کر لیا کروں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ کے مجھے پکار دیا کر اور ذکر بھی کر لیا کر۔ عرضی پروردگار نے تو آدم سے لے کے ابھی تک سارے کے سارے لوگ اس کو لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ یہ موسیٰ، ساتوں آسمان و ساتوں زمین اور اس کے اندر جو خلا سب پر کر دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دے، تو یہ سب کم پڑ جائے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، وہ پلڑا وزندار ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت شان ہے کہ کتنا بھی کچھ ہو، کتنا بھی کوئی چیز وہ دل ہو، اگر اخلاص اور قلب کے ساتھ دل و جان سے اس کلمے کو اگر پڑھ لیا ہے، اس کے تقاضے کو سمجھ لیا، تو وہ کلمہ سب پہ بھاری ہوگا۔ اور رحمت عالم تو یوں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آدم سے لے کر کے عیسیٰ، ہماری مخلوق قیامت تک کا سارا انسان موجود ہوگا۔ اللہ رب العالمین سارے مخلوق کے سامنے ہماری امت کے ایک گنہگار کو پیش کرے گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، اور اتنے بڑے ہوں گے کہ وہاں سے لے کے جہاں تک نظر پہنچتی وہاں تک گناہوں کا ایک ایک دفتر ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ اتنا کتاب کا کفا بنفس کا یوم علیک حسیبہ، پڑھے اپنے نام اعمال کو، جو کچھ کیا تم نے پڑھ، اس کو دیکھ۔ وہ پڑھے گا 99 دفتر برائیوں کا، توجہ، وہ پڑھے گا 99 دفتر کو، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ اس میں لکھا تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا پروردگار سب ٹھیک۔ رب فرمائے گا ایسا تو ہمارے فرشتوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، کوئی گناہ تم نے نہ کیا ہو فرشتوں نے چڑھا دیا ہو؟ کہے گا نہیں۔ پھر فرمائے گا ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ تم نے چھوٹا کیا ہو، دشمنی میں بڑا لکھ دیا ہو، زیادہ کر دیا ہو؟ فرمائے گا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو اے اللہ جو گناہ ہم نے کیا، صغیرہ کبیرہ، چھوٹا بڑا، اچھا برا، وہ سب بالکل صحیح ہے، اور جو کچھ فرشتوں نے لکھا ہے وہ تو نہیں لکھا جتنا گناہ ہم نے کیا۔ اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اے گنہگار، یہ بتاؤ کہ ان گناہوں پر تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر ہے؟ ہم لوگ تو بہانہ باز ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ تمام معاملات کہتے رہتے، تو اللہ فرمائے گا کوئی عذر تیرے پاس ہے، کوئی بہانہ بھی ہے؟ یہ عالم الغیب و شہادہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی عذر تیرے پاس ہے تو بتا۔ کہے گا پروردگار کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ کیا ہم نے اپنے گناہ اپنی مرضی سے کر رکھا۔ تو ارشاد فرمائے گا کہ میرے خزانے قدرت میں ایک تیرا رکا ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لے جا اسے تولوا لے، اسے وزن کرا لے۔ تو کہے گا پروردگار جہاں 99 گناہوں کا دفتر ہے، اتنا بڑا ٹکڑا وہ کیا کام کرے گا؟ اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
آج کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، لے جا اسے وزن کروا۔ تو بدل ناخواستہ آئے گا کہ 99 گناہوں کا دفتر برائیوں سے بھرا ہوا اور اتنا بڑا ٹکڑا کیا معنی رکھے گا۔ لیکن جب وزن کرانے جاتا ہے تو وہ اخلاص و محبت کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ تھا جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو چکا تھا اور اس کے خزانے قدرت میں جمع ہو گیا تھا، ریجیکٹ نہیں ہوا تھا، کوڑے دان میں نہیں گیا تھا، وہ اخلاص سے پڑھا ہوا وہ جمع تھا۔ جب اس کاغذ کو ترازو پہ رکھے گا تو سارے گناہیں کم پڑ جائیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا کہ وہ نیکی کا اتنا بڑا، وہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا، لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہوا ٹکڑا، وہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہی کلمے کی افضلیت، کلمے کی فضیلت اس قرآن کہتا ہے کہ اصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال، جب اپنی زبان کو سنبھالو اور اصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو سنبھالو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اسی کلمے کو لے کے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ابھی ان کی سواری قسطنطنیہ کے راستے سے گزر رہی تھی۔ فرماتے یہ ہیں کہ جب ہم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے لوگوں کا جمع غفیر دیکھا۔ لوگوں نے مجھے بھی روک لی، کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ تم لوگ یہاں کیوں حاضر ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کی ایک لڑکی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، ہم لوگ حکیم کی تلاش میں ہیں کہ جو آدمی اس ملک میں داخل ہوگا اس سے ہم پتہ لگائیں گے کہ حکمت بھی جانتا یا نہیں۔ جنید بغدادی نے کہا چلو میں جانتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں۔ لوگ لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں آئے، کہا حضور یہ حکیم ہے، حکمت جانتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بلایا، بادشاہ کو بلایا، اس کے وزراء بھی حاضر ہوئے۔ اس لڑکی نے کہا کہ حضور میں بہت دنوں سے ڈسٹرب ہوں، پریشان ہوں، میرے لیے کوئی ایسی دوا کا انتخاب کریے کہ جس سے مجھے نجات مل جائے۔ وہ ایسا حکیم تھا، کچھ تلاشنا نہیں تھا کہ فلاں بوٹی لاؤ اور اس کی کٹائی کرو، کچائی کرو، گرم کرو، پکاؤ، رس کرو۔ فرمایا کہ بیٹی پڑھ لو، جو میں کہوں اس کو دہرا دو۔ اس نے کہا حضور فرمائیں، آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے ہی جو بیڑیاں اور زنجیر پڑی ہوئی تھی اس کو باندھے ہوئے تھے، زنجیر کٹ گئی، ٹوٹ گیا اور لڑکی فوراً درست ہو گئی۔ بادشاہ وقت نے کہا کتنا بہترین حکیم ہے کہ پلک جھپکنے کی دیری تھی، اتنے دیر میں میری بیٹی صحت یاب اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ، یہ تو اس کی بیڑی کٹی ہے، اگر تو بھی اس کلمے کو پڑھ لے تو تیرے بھی کفر و شرک کی بیڑیاں کٹ جائیں گی۔ فوراً یہ سنتے ہی چونکہ بیٹے کو فائدہ مل چکا تھا، اس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہوتے ہی ایک جمع غفیر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ کلمے کے نسبت تھی، یہ بزرگوں کا کردار تھا کہ اس کلمہ کو لے کر کے جہاں چلتے تھے قافلہ جوب در جوب لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور اکثر لوگوں کے بیچ میں کچھ بیان کیا کرتا تھا، میرے مجمع میں ایک نصرانی بھی آیا کرتا تھا، بہت دنوں تک آتا رہا، باتیں سنتا رہا۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ 3 دن تک وہ نہیں آیا، تو ہم نے نظر و فکر کی، غور کیا، پوچھا مصاحبوں سے کہ وہ نصرانی جو یہاں کے بیٹھتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس کے ذاکری کا وقت آ گیا اور وہ نزا کے عالم میں ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ تھے ابو حسن فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں فوراً چلا گیا اس کے پاس، چونکہ وہ سنتا رہا، بڑے متاثر اسلام سے تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کہو تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے جو کہا بڑے قیمتی بات تھی، غور سے سن لے بات ختم ہو جائے۔ اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، موت میرے نظروں کے سامنے ہے، موت کی تکلیف سے میں پریشان ہوں، اور قبر کی تاریکی، قبر کی وحشت مجھے خوف زدہ کر رہی ہے، میں اسی تفکرات میں ڈوبا ہوا ہوں، اور دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہے، پرصراط قائم ہے، ہر شخص کو اس پہ گزرنا ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میرے پاس طاقت نہیں کہ میں اس پہ گزر جاؤں، اور اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہوئی ہے، میزان عدل قائم ہے، میرے پاس نیکی نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے وزن کرواؤں، اور
اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، لیکن میرے اعمال اچھے نہیں ہیں کہ میں اس کی رحمت حاصل کروں، اور جنت میرے نظروں کے سامنے ہے لیکن میرے پاس کنجی نہیں ہے، اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ میری کیفیت ہے۔ حسن بصری، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس وقت آ گیا ہے، انتظار کرو، چابی آنے والی ہے۔ فرماتے ابھی میں اتنا کہہ کر کے کھڑا ہو گیا اور تب تک وہ شخص کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ورد کرنے لگا اور چند ہی لمحے میں اس کی روح کب سے پرواز کر کے وہ آدمی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس کے دوسرے تیسرے دن میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں یہ کیسے، تو یہاں کیسے؟ تو کہنے لگا حسن بصری ادھر ہم نے کلمہ پڑھا، ادھر اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت عطا فرما، ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا اور اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیا اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیا۔ یہ کلمے کی نسبت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، بہت بڑی کامیابی پاؤ گے، مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ مولا تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ہم سبوں کو صحیح اور ٹھیک اور درست کلام کرنے کی وسعت عطا فرمائے، ہمارے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا فرمائے اور پاکیزہ اور صاف ستھری گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کسی کی چین چغلی، غیبت، بہتان، الزام اور ان ساری چیزوں سے ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حکم اعمال تو کہ اللہ ہمارے اعمال کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔